سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہے حقیقت۔ بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتا ہے، مرد عورت کے معاملے میں ہمیشہ موقع پرست ہوتا ہے، اس کو بس کوئی موقع چاہیے گناہ کا، عمر کچھ بھی ہو، عمر کچھ بھی ہو۔ بہت تھوڑے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کے اندر خوف خدا کا نور ہو، ورنہ بہت سارے گناہ سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ انہیں موقع نہیں مل پاتا، ہمت نہیں کر پاتے۔ تو مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتا ہے، کسی کو بھی آزمانے کی ضرورت نہیں۔ عورت کو یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، کسی سے میں نے نرمی سے بات کی اور کسی کے دل میں میرے بارے میں کوئی فطور آ گیا، کوئی بات پیدا ہو گئی، عزت تو میری خراب ہوگی، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی تو میری ہوگی۔ صرف دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات پکی ہے کہ عورت مرد کی ایک کمزوری ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے مجھے اپنی امت کے مردوں پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ مردوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نیک مرد بھی ہوں تب بھی محتاط زندگی گزارے، کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیل فون جو ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے ہیل فون۔ جب کسی نامحرم کی کال آئے سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے جہنم سے کال آ رہی ہے، جہنم چاہ رہی ہے کہ میں جلد سے جلد اس کے اندر پہنچ جاؤں۔ بہت ساری عورتیں بچیاں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم تو صرف بات ہی کرتی ہیں، ہم نے تو کسی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نامحرم سے بات ضرورت کے درجے میں جائز ہے، ڈاکٹر سے کرنی ہے، وکیل سے کرنی ہے، گھر میں کوئی چوکیدار ہے، دودھ والا آتا ہے، کپڑے دھوبی وغیرہ آتا ہے، یا علماء سے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، تو محدود طریقے سے بات جائز ہے۔ لیکن قرآن مجید نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ آواز کے اندر لوچ اور نرمی پیدا نہ کرو کہ اگلے بندے کو جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری طمع کرنے لگے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اور آج کل عموماً مردوں کے قلوب کے اندر مرض ہے۔ آپ سارے مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کبھی اپنے دلوں کو چیک کریں کہ کوئی عورت سے آپ بات کریں، وہ اجنبی لہجے میں بات کرے، دل ادھر مائل نہیں ہوگا، اور جب وہ نرم لہجے میں بات کرے گی دل کا میلان بڑھے گا۔ ہاں دل میں اگر خوف خدا ہو وہ الگ بات ہے، عمومی طور پر یہ معاملہ۔ ایک سوال میں اور پوچھتا ہوں، جواب مت دیجیے گا، جواب مجھے نہیں چاہیے۔ خود اپنے دلوں میں اس بات کو سوچیں، ہر آدمی اپنے دل کے اندر سوچیں کہ آپ گھر میں آئیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پہ آپ کی نظر پڑے، اس میں 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک ماں ہو، ایک بیوی ہو، ایک بہن اور ایک نوجوان غیر محرم ہو۔ ایک ہی وقت میں چاروں کو آپ نے اگر دیکھ لیا تو چاروں کی سوچیں اور چاروں کے جذبات، تاثرات الگ الگ ہوں گے۔ ماں کو دیکھنے کے جذبہ کوئی اور ہوگا، بیوی کو دیکھنے کے ساتھ جذبہ کوئی اور اٹھے گا، بہن کو دیکھنے کے ساتھ کوئی اور غیر محرم کے اوپر نظر پڑے گی تو جذبہ کوئی اور ہوگا۔ یہ سیدھی بات ہے 2 + 2 والی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہم احتیاط سے کام لیں۔ جب بھی کسی بچی کو غیر محرم سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو قرآن کے اندر فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اصول کیا ہو غیر محرم سے بات کرنے کا؟ جو بات 3 جملوں میں پوری ہو سکتی ہو، چوتھا جملہ نہ بولیں۔ 2 جملوں میں پوری ہو سکتی ہو تو تیسرا جملہ نہ بولیں۔ مختصر سے مختصر بات اور ضرورت کی بات۔ ہماری غیر محرم سے جو ہے نا وہ ناراضگی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں اس کو راضی کر کے کیا کرنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی نامحرم سے بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد پھر ملاقات کا دل کرتا ہے۔ یہ بات چیت تک بات محدود نہیں رہتی، اور اب تو ویڈیو فون نے اتنا کام آسان کر دیا کہ گھر سے نکلنے کی بھی دونوں کو ضرورت نہیں، وہ سارا کچھ ویڈیو کال پہ ہوتا ہے، سب کچھ ایک سے بڑھ کر ایک گنا ویڈیو کال پر ہوتا ہے۔ اور جس بچی کا بھی کسی نوجوان سے، چاہے وہ کالج فیلو ہو، یونیورسٹی ہو، کولیگ ہو، کزن ہو، کچھ بھی ہو، ناجائز رابطہ ہو گیا، اب یہ لڑکے کیا کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، تصویر بنا لیتے ہیں، اور بعد میں پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ بچی اگر کسی وقت توبہ تائب ہو جائے، چاہے کہ میں اب اس گناہ سے بچ جاؤں، تو
تو وہ جو ان کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں فل بلیک میل کرتے ہیں اور اس کو خودکشی تک بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جو بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے یہ صرف میرے ساتھ انوالو ہے، اس کا ریلیشن شپ صرف میرے ساتھ ہے، یہ قسمیں کھاتا ہے میں شادی کروں گا، میں نکاح کروں گا، میں آباد کروں گا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے الا ماشاءاللہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپناؤں گا۔ یہ بہت تجربے ہمارے مشاہدے ہو چکے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، فقط تمہاری عزت بگاڑنی ہے، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے بعد میں پھینک دینا ہے، تو بہت ساری بچیاں پہلے ہی بچ جائیں، بہت ساری بچیاں پہلے ہی بچ جائیں، لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں نکاح کا، اپنانے کا، اور ایک وقت میں کئیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس نمبر سے اس کو کال، دوسرے نمبر سے دوسرے کو کال، تیسرے نمبر سے تیسری کو کال، ہر جگہ قسمیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بعض مرتبہ والدین کہتے ہیں جی ہمیں اپنے خاندان میں یا اپنی برادری میں کرنی ہے، ادھر برادری نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی، اور عام طور سے لڑکے لڑکی کو کہیں نہ کہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو رابطے میں ہیں لیکن والدین کبھی مانیں گے نہیں، یہ ان کو کافی لوگوں کو اندازہ بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان نے چکر دیا ہوا چل رہے ہوتے ہیں۔ اول تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ لڑکے جھوٹ بولتے ہیں، خالی مس یوز کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اگر کہیں ہو بھی جائے تو اس لڑکی کی اس لڑکے کے دل میں شادی کے بعد عزت ہی نہیں رہتی۔ ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے جنہوں نے پالا پوسا اس کی عزت کا خیال نہ کیا، یہ میری عزت کا کیسے خیال کرے گی؟ تو اعتماد کی فضائی قائم نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لڑکے کو جو کہ حرام کی عادت ہوتی ہے، لڑکی اندھی ہوئی ہوتی ہے، جب شادی اول تو ہوتی نہیں، شادی اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کو تو عادت ہوتی ہے جگہ جگہ منہ مارنے کی، اور جب شادی کے بعد لڑکی کو کھلتا ہے کہ جیسے وہاں بھی منہ مار رہا ہے، وہاں بھی منہ مار رہا ہے، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اول تو شادی ہوتی ہی نہیں، اگر ہو جائے کہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اگر لڑکی کے جسم سے بدبو بھی نکلے نہ، کہتے ہیں کیا خوبصورت خوشبو ہے، اس کی غلط بات کی بھی تعریف کرتا ہے، اسے مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہ گرل فرینڈ نہیں رہتی، وہ بیوی ہو جاتی ہے۔ جب بیوی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تو میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ شادی سے پہلے چوری کر کے، حرام کر کے یا اپنی گنجائش میں سے کہیں بھی اس کے لیے تحفے لے کے آتا ہے، مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ اور جب اول تو شادی ہوتی نہیں، اگر ہو جائے تو بعد میں کہتے ہیں جو میری تو تنخواہ 20,000 ہے، مجھے تو اس میں سب کو پورا کرنا ہے، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تم مجھ سے محبت کرتے تھے، میری غلط کو الٹی کو بھی سیدھا کہتے تھے، اب میری جائز بھی نہیں پوری کر رہے، تم وہ نہیں رہے۔ تو یہ فرق تو لڑکا لڑکی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ ایسی بچیاں اگر شادی ہو کے قسمت سے خاوند کے گھر پہنچ بھی جائیں تو ساس اور باقی جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو کبھی باعزت مقام نہیں دیتے۔ آوارہ بدچلن، زندگی بھر اس کا یہ ٹیگ لگا رہتا ہے، زندگی بھر عزت کی نہیں ہوتی زندگی۔ پھر جب ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، دکھ دے کے آئی ہوتی ہے، ماں باپ کے خلاف آئی ہوتی ہے، تو وہ بھی کسی پریشانی میں پھر اس کی سپورٹ نہیں کرتے۔ بہت سارے معاشرتی نقصانات ہیں اس کے اندر، زندگی بھی مصیبت بنتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی تو اپنی جگہ وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی شکل ایسی ہے، ایسی گریس ہے، پرسنالٹی ایسی ہے، انتہائی بیوقوفی کی باتیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب بھی انسان ٹیلی فون پہ بات چیت، چیٹنگ وغیرہ شروع کرتا ہے تو اگلا مرحلہ ملاقات کا آتا ہے، بچ نہیں سکتے۔ تو ٹیلی فون پہ خالی بات چیت کر لینا اتنا آسان نہیں ہے، پھر اگلا مرحلہ ملاقات کا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں؟ پھر سارے حجاب اتر جاتے ہیں
اور پتہ تب چلتا ہے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔